अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीवा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो एक बहुत ही अलार्मिंग और सैड रियलिटी है ऑफ मॉडर्न टाइम्स। आज हम बात करेंगे हमारे समाज में बढ़ती हुई मनशियात का इस्तेमाल, इंक्रीजिंग ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग अब्यूज़ इन आवर सोसाइटी। ये एक ऐसी लानत है, ये एक ऐसा पॉइजन है जिससे नस्लें, ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। एक दौर था जब लोगों को लगता था कि शायद नशे में सिर्फ मर्द हजरात ही हैं जो इस एक्टिविटी में पाए जाते हैं, मगर अब ऐसा नहीं है। अब जेंडर की कोई कैद नहीं, लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चियां, ख़वातीन, ख्वाजा सरा सब इसका शिकार होते हुए नज़र आते हैं। अब इसमें सोशल क्लास की भी कोई कैद नहीं, कोई बहुत गरीब है तो वो नशा करता है या जो बहुत अमीर है। अब आपको हर सोशल सेक्टर में, हर क्लास में, हर तबके में लोग नशे में धुत नज़र आएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इससे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, इमोशनल वेलबीइंग पर, मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे हम खुद को और अपने बच्चों को इस आदत से, इस लानत से महफूज करें, यही हमारा आज का मौजू है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में मनशियात के इस्तेमाल का जो आम रिवाज चल पड़ा है, खास तौर से नौजवान नस्ल बुरी तरह से नशे की लत में मुब्तला हो रही है। वो हर साहिब फिक्र के लिए बेहद तशवीशनाक सूरत हाल है। तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद मनशियात के इस्तेमाल की शरह में कमी के बजाय मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मनशियात की आदत एक खतरनाक मरज है। ये इंसान, इसके घर बार, मुआशरा और पूरे मुल्क कौम को तबाह कर देता है। सरमायादारों ने आज नशे के ताजरों के जरिए नई नस्ल को मुख्तलिफ नशों की आदत में मुब्तला करना अपना हदफ बना रखा है। किसी मुल्क की नई नस्ल मनशियात की आदी हो जाए तो नताइज इंतहाई खतरनाक हो जाते हैं। मुसलसल बढ़ती मनशियात के कारोबार को मुख्तलिफ खुशनुमा नामों के साथ बढ़ावा देकर नौजवानों को जिस्मानी व अखलाकी, इक्तसादी व मुआशरती हर एतबार से बदहाली की आखिरी सतह तक पहुँचाने के दर पे हो चुके हैं। मुख्तलिफ खुर्दोनोश की चीजों में मख्फी तौर पर नशा आवर मादे शामिल करके नौजवानों को उनका आदी बनाया जाता है और इस तरह फिर उनको मनशियात का आदी कर दिया जाता है। समाज से मनशियात की लानत खत्म करने के लिए मुआशरे में मनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम चलाने की जरूरत है ताकि मनशियात से पाक समाज की तश्कील दे सकें। रिपोर्ट आपने देखी। बहुत स्टीम्ड पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है फैसल खान ने। फैसल खान एक बहुत ही बहादुर इंसान है। ही इज़ अ फाइटर, अ वॉरियर, जिन्होंने एडिक्शन की, ड्रग एडिक्शन की इस आदत को ओवरकम किया और आज वो अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगे। Then we have Christina Sperling Afridi with us. You are founder of Kareem Khan Afridi Foundation और आपको हाल ही में तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है because you have been working tirelessly to ensure कि हमारे समाज के बच्चे और बड़े नशे की लत से महफूज रहें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सुमेरा भट्टी ने। आप सर्टिफाइड एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं एंड यू आर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फैसल खान, आपसे गुफ्तगू का करेंगे आगाज़, मगर इससे पहले मैं लोगों को ये बताती चलूँ कि तकरीबन 4 साल पहले फैसल का मैंने इंटरव्यू किया एक और प्रोग्राम में और हम दोनों सड़क के किनारे बैठे थे और फैसल की हालत उस वक्त बहुत ख़राब थी और तकरीबन हर तरह का फैसल नशा करते थे उस वक्त। मगर एक बात मैंने और व्यूवर्स ने जो सीखी उस दिन फैसल से, उस इंटरव्यू के बाद, वो ये थी कि फैसल ठीक होना चाहते थे। एक ही बात इस बच्चे ने बार बार कही थी, मुझे ठीक होना है आप ही, मैं इस ज़िंदगी से तंग हूँ। और आज 4 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फैसल खान यहाँ मौजूद हैं एज अ सक्सेस स्टोरी। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस और बहुत शुक्रिया, आपने अपना वादा पूरा किया। वो तमाम लोग जिन्होंने आपको तब देखा था और आज देखते हैं, आई एम श्योर दे आर प्राउड ऑफ यू। मुझे ये बताओ फैसल के इतना समझदार, बाशऊर, इतना इंटेलिजेंट, ज़हीन लड़का इस आदत में कैसे पड़ गया? मैम कुछ असल में घरेलू थे मसले मसाइल, माँ बाप नहीं थे, सर पे कोई नहीं था पूछने वाला, तो बस फिल्में देखनी, एक्टिंग का शौक कुछ, लेकिन फिल्में देखनी बस एक रुख से देखनी जिस तरह चल रही हैं, लेकिन असल में रियलिटी का पता नहीं था कि रियलिटी में क्या होगा। वो तो फिल्म थी, हम उस पॉइंट को पिक करते जी ये फिल्म में ऐसा हो रहा है, लेकिन वो गलत था। तो नशा शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, मज़े में मज़े करते करते और फिर एंड उसमें धंस गए, फिर निकलना मुश्किल हो गया था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की, अल्लाह से तौबा की है और थोड़ी सी हिम्मत की है
اور اللہ پاک نے آج یہاں آپ کے سامنے دوبارہ بٹھا دیا. کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ ہمت مردہ مدد خدا, اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتا ہے جو مدد کرنا چاہتے ہیں اپنی ذات کی, خود کی. مجھے یہ بتاؤ فیصل کہ آئی ہیو سین یو ایٹ یور لویسٹ ٹو اے پوائنٹ کہ جہاں آپ سے بات بھی نہیں ہو پاتی تھی. ہی کوڈ بیئرلی اسپیک, ہی واز ان سو مچ پین اینڈ سو مچ ٹراما. مجھے یہ بتاؤ کہ ایک تو نشے کی عادت ہے جس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے, کس طرح سے آغاز ہوا, لوگوں کا رویہ اس وقت بہت تکلیف دیتا تھا. جی اب بتائیے فرق کیسا ہے لوگوں کے رویے میں؟ میم اب تو کافی بہتر, کیونکہ اب میں خود بہتر ہوں. ٹھیک ہے, تو اس طرح تھا کہ پہلے نشہ تھا, نشے میں ایسے ہی لگتا تھا کہ اگر میری کسی نے ہیلپ نہیں کی, اگر کسی کے پیسے مانگ رہا ہوں, کچھ بھی مانگ رہا ہوں, تو اگر نہ کر رہے ہیں نا تو وہ مجھے برے لگ رہے ہیں. چاہے وہ میرے بہن ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, کوئی بھی ہے. اصل میں وہ جو کچھ بھی کروا رہا تھا میرے سے نشہ ہی کروا رہا تھا. کیمیکل ہے نا, مائنڈ میرا پھیر دیا اس نے. تو لیکن اب جب میں ریکوری میں ہوں, الحمدللہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, لیکن اب جب جاتا ہوں تو وہی لوگ جو مجھے سائڈ مارتے تھے مجھے دیکھ کے کہ اب آگے یہ کچھ مانگے گا, تو لیکن اب جاتا ہوں تو بہت اچھے سے ملتے ہیں. یعنی کہ یہ تمام جو تکالیف اور جو رویوں کی تنگی تھی یہ اس عادت سے تھی جی میں جو آپ کو اذیت دے رہی تھی, اور آپ کو یہ لگتا تھا کہ شاید لوگ ہیں جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں, مگر وہ انسان سے نہیں نفرت کر رہے تھے, وہ اس عادت سے نفرت کر رہے تھے. بالکل ایسے ہی. کرسٹینا, you have been a mountain of strength for so many people. آپ پہاڑ ہیں اسٹرینتھ کا, طاقت کا. ہمارے ویورز کو بتائیے کہ جس فاؤنڈیشن کا آپ نے آغاز کیا کریم کے نام سے, جو آپ کے بیٹے تھے, what inspired you to start the initiative? Well, it was Kareem's death. He was just 19, and the reason he went to a party with his friends and took some drugs, and obviously you do not know what is happening inside you, how you're going to react. And so he got sick and choked to death. So it was a very traumatic thing because he was my only child. And I mean, we are just, for me, I get quite emotional talking about, but he is not the only child, he is my child, but there are so many childs around, the children around, the families that are suffering the same thing. So when he died, I thought with myself, so what is left? So I thought that maybe I should do a foundation in his name, and he will be living through it. Wow. And we will talk about drug abuse, which is a big taboo. Every family near or far has a problem of drug addiction. Yes. But we do not talk about. Absolutely. We can talk about other illness, cancer or this or that, but I mean, when you talk about drug abuse, no one wants to talk about. In fact, when Kareem died, one of his friends told me, why you're telling that he died because he took drugs? I said, what should I tell? He said, no, you just tell that he had a car accident. I said, really? Is my pain going to be less? Isn't the time, and this is what opportunity, sad opportunity, but to wake you up, all of you, that this is, this is deadly. This is the wrong way to be. So we've been working non-stop for 8 years now. Wow. And so there is a lot to do. It's something there is so much to do. Because it's increasing, Muniba. We have, in the stand committee of 2016, the general head of anti-narcotic force declared that we were then 9.6 million drug addicts in Pakistan. Now, this is like a rotten apple. Wherever you go, there is a rotten apple. All of them are going to get affected. True. So our work, it's really to make the adolescents to understand that there are other ways. In fact, our motto is helping the youth identify, understand, and manage emotions. Wow. Because we all pass through it. I mean, we had been adolescents, and we know what is the emotion, is the effect of the hormones at that area that's create really a turbulence inside your body and your mind during that period.
So we try to make them understand it's love and logic, that you have to understand what's going on your body before you take any action that you might find that it's the solution for your Yes. pain. You said something very interesting. क्रिस्टीना ने ये बहुत प्यारी बात की कि हम हर तरह की बीमारी का बात करते हैं, उस पर तबसरे करते हैं, चाहे वो कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, मगर ये जो एक आदत है इसको लोग छुपाते हैं. क्रिस्टीना के बेटे बहुत यंग थे, वो जस्ट 19 व्हेन ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ दिस, और इनके दोस्तों ने उनको ये कहा कि आप क्यों बता रही हैं कि आपके बेटे की डेथ की वजह ड्रग्स है. तो क्रिस्टीना ने ये कहा कि झूठ बोलने से मेरी तकलीफ कम नहीं होगी, मैं तुम लोगों को बचाना चाहती हूँ, मैं और उस बच्चे को बचाना चाहती हूँ जो इस लत में लग चुका है, ताकि उसकी ज़िंदगी बच जाए, बिकॉज दिस इज़ डेडली, ये आपकी जान ले सकता है. डॉक्टर साहिबा, टेबू अटैच्ड है, स्टिग्मा अटैच्ड है, अंदर ही अंदर लोग सफ़र करते हैं. हम सब जानते हैं अपनी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा जानने वाला है जो इस तकलीफ से गुजर रहा है, जो नशे की लत में पड़ा है, मगर लोग उसको छुपाते हैं, एंड बाय द टाइम लोगों तक बात पहुंचती है इट्स टू लेट, और उस इंसान की ज़िंदगी, सेहत सब तबाह हो जाती है. सबसे पहले तो आम फहम अल्फाज में, आसान अल्फाज में बताइए, ड्रग एडिक्शन क्या है? जब हम मनशियात की बात करते हैं, मनशियात एक लानत है, व्हाट इज़ दैट? जो भी क्वेश्चन किया आपने कि ड्रग एडिक्शन क्या है, एक लानत है, मैं ये कहूँगी कि लानत तो वर्ड आप इसको कहीं पीछे छोड़ दें, इट्स अ डिजीज़, एक बीमारी है. तो जब बीमारी की बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको सिंपैथी होगी, एम्पैथी होगी, एम्पैथी ज़रूरी है, आप उनको समझेंगे. लेकिन जब आप लानत कहेंगे तो डेफिनेटली आपको उनसे नफरत होगी, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे ना. तो ये है कि ये एक डिजीज़ है, आप इसको अंडरस्टैंड करें. अब ये है कि कैसे समझ में आता है, अभी जैसे फैसल ने बताया, तो पहले तो मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी, ही इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, और उन्होंने बड़ी कोशिश की है माशाल्लाह. तो अभी ये कि ये जानते होंगे कि किस तरीके से एडिक्शन में ये आए. ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट डे ही आपको एडिक्शन हो जाती है, फर्स्ट डे ही आप उसके आदी हो जाते हैं. फर्स्ट टाइम ये होता है कि आप फन के लिए यूज़ कर रहे हो, या आप किसी एक्सीडेंटली किसी ट्रॉमा की वजह से, या थोड़ा इमोशनली जो है अनबैलेंस हो जाते हो, या आप अनस्टेबल हो जाते हो, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो. एंड डे बाय डे आप यूज़ से अब्यूज़, एंड अब्यूज़ से आप एडिक्ट बन जाते हैं. वेरी वेल. सो ये क्या है कि इट्स अ प्रोग्रेशन, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रोग्रेस करती है, और उसके साथ साथ क्राइसिस बढ़ते चले जाते हैं. अभी जो आपने क्वेश्चन किया कि कैसे पता चलेगा, तो आपको क्राइसिस से पता चलेगा या डिसफंक्शनिंग से पता चलेगा. राइट. ठीक है, आपके जो इंटरेस्ट थे एडिक्शन से पहले वो नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल गोइंग हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो आप उसको उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, आपके बिहेवियर में चेंज आ जाएंगे. अभी उन्होंने बात की थिंकिंग की, आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाएगा. एग्जैक्टली. तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, और ना सिर्फ ये बल्कि आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें बड़ा प्रॉब्लम आता है. एंड यू कैन सी कि उसमें आपको लग रहा होता है कि रीज़न मैं हूँ. प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, बात इशू इतना बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि दे आर वल्नरेबल, इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो जिससे प्रॉब्लम्स होते हैं. तो ये चेंजिंग्स आते हैं, इस सिम्टम्स हैं कुछ जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब इनको हेल्प की ज़रूरत है. फैसल से ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, आई एम श्योर बहुत से लोग जानना चाहते हैं, वो क्या मोमेंट था when you started it? वो कहते हैं ना कि एक बस उस एक लम्हे को, आई एम श्योर आप रिग्रेट करते होगे, पर इट वाज अ लेसन एंड अ लर्निंग फॉर यू कि यार उस लम्हे उसने मुझे जो कहा था, मैंने उसकी बात ना मानी होती तो मैं इतनी लंबी जो मैंने तकलीफ की ज़िंदगी गुजारी है उससे मैं बच जाता. वो लम्हा क्या था? मैम असल में मेरा घरेलू ज़ाती मसला था एक मेरा, कि लव का चक्कर था मेरा. तो शादी की थी तो नहीं पूरी हुई, यानी कि ख़त्म हो गई टाइम से, बनी नहीं हमारी आपस में. तो उस वजह से फिर मैं जब आया तलाक दे के घर आके बैठ गया, तो दोस्त आया एक मेरा, उसने मुझे आके बोला कि क्या हुआ भाई, बड़ा परेशान है. मैं कहा परेशान बस यार मैंने आज ये काम कर दिया. उसे पता था मेरा सारा. तो कहता यार छोड़ यार, ये आ गया चीज़, ये नई चीज़ आई, ये ट्राई करते हैं. ओह नो. मैंने कहा छोड़ यार क्या कर. कहता कर कोई बात नहीं, फिल्में भी थे. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दफ़ा करने से क्या होगा. एक दफ़ा कर लिया, 2 दफ़ा कर लिया, फिर जब रूटीन में आ गया, एक दिन के बाद 2 दिनों का वक्फा इस तरह करते करते रूटीन में आ गया, तो फिर वो मुसीबत बन गया. फिर जब उसे मैं छोड़ना चाह रहा तो मुझसे छूट नहीं रहा. बहादुरी से मैंने कर तो लिया, अब छोड़ने की बहादुरी मेरे में थी नहीं. लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह से दुआ की है, मदद मांगी है, तौबा की है, तो अल्लाह पाक ने बहुत जल्द सुन ली. मैंने कहा क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो मेरे रिश्तेदार भी हैं, काफ़ी हैं जो अभी तक उसमें फंसे हुए हैं. यही बिल्कुल प्रॉब्लम ये है कि लोग फंसे हैं इस दलदल में, निकलने की कोशिश भी करते हैं और निकल नहीं पा रहे. क्रिस्टीना, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर यू टू टेल पीपल
that protect yourself. اپنے آپ کو اس سے محفوظ کرو کیونکہ یہ ڈیڈلی ہے. کوئی بھی اچھا کام جب ہم کرنے نکلتے ہیں نا تو چیلنجز بہت ہوتے ہیں. کرسٹینا, you're out and about saving lives. How challenging is for you to convince people that it's going to take your life away from you? Yes. We go to schools and colleges and universities and wherever we can pass the word because yes, when we start, as I mentioned before, no one likes to talk about it. But when you open up, we have opened up the dialogue on the society. It's important, the communication, because many times they get trapped not because of something, event that happens, but just out of curiosity, because this is, it's what to be a teenager, an adolescent. You are curious. You're curious. یعنی کہ out of curiosity کہ میں چیک تو کروں یہ ہے کیا. اس چکر میں آپ نشے کی عادت میں پڑ جاتے ہیں. Exactly. So it's the curiosity is the first time of so many things, and you have a friend that tell, why don't you try this. And then when you try again and you try again, you end up trapped and get into this addiction which destroy not only oneself, you know very well, but the entire family. Absolutely. And I have to just say that the work that we are doing as a prevention is a very important work because it's open your eyes. You have to know what you're going to. Please do not then you can find many excuses in life to do wrong things, right? Yes, very well I mean, said. my father fought with me, the girl dropped me in the church or whatever it is, so many excuses. But are these excuses valid for your life? So what we this open up a dialogue is for you to reflect. I mean, to know really what is right and wrong. What is wrong? Yes. I mean, if you have the knowledge that the drugs are bad for you, why you get into that? Now, you know, we have to work with logic. Yes, that's true. So there is for us we are avoid. I was telling her that the work that we do is to avoid to go to her. Absolutely. Prevention is better than cure. بجائے اس کے کہ آپ اس لت میں پڑ جائیں. کرسٹینا کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی زندگی میں تکلیف ہو, مشکل ہو, آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ڈرگ ابیوز کو. کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو مضبوط اتنا کریں. مگر ڈاکٹر صاحبہ مسئلہ یہ نا کہ انسان ہے نا اتنا مضبوط نہیں ہوتا. فیصل جیسا باشعور ذمہ دار بچہ بھی پھسل گیا. اور یہ بہت نیچرل ہے. ہم اپنے بچوں کو ایموشنلی کس طرح امپاور کریں. یو آر اے کلینکل سائیکالوجسٹ. بہت سے بچے ٹین ایجرز ہیں, وہ اس فیز سے گزرتے ہیں اور وہ فیز ساری زندگی ان پر رہتا ہے, اور آئی تھنک تبھی وہ اس ونربلٹی کی حالت میں غلط آپشنز پہ چلے جاتے ہیں. ہاؤ ٹو میک آور چلڈرن ایموشنلی اسٹرانگ اینڈ کیپیبل. ایگزیکٹلی, بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا. دیکھیے, جس طرح ہم اپنے بچوں کو ہر معاملے میں ایجوکیٹ کرتے ہیں, ہم کو یونیورسٹیز میں بیچتے ہیں, اسکولس میں بیچتے ہیں, آپ سیکھو چیزوں کے بارے میں, ہم ایموشنل پارٹ کو مس کر دیتے ہیں, ہم کوپنگ اسٹریٹجیز کو مس کر دیتے ہیں. تو ہمیں ان کو اس حوالے سے بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے. لائک اگر جیسے انہوں نے کہا بریک اپ ہو گیا, اور یہ یو نو وٹ ایموشنز جو ہوتے ہیں بڑی اسٹرانگ ایک چیز ہے, یہ آپ کو لے کے جا سکتے ہیں ڈرگس کی طرف, یا آپ کو ابھی تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایکسکیوزز ہیں, بٹ ان کی جو ایج ہے اس وقت, اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو بیٹر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہ ہم اس وقت میں بھی فیل نہ کر سکتے ہوں, تو وہ خود کو نم کرنے کے لیے, خود کو ریلیکس کرنے کے لیے کسی طریقے سے اس چیز کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن اگر پیرنٹس بچوں کو جو ہے انڈرسٹینڈ کریں, اور بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں, اینڈ یو نو اس ٹائم ان کو سائیکالوجسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جس کو ہم مس کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ پرابلم بہت ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے, تب وہ ہمارے پاس آتے ہیں. دیر ہو چکی ہوتی ہے. نہیں, آپ کا بچہ اگر ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہے, اس کا بریک اپ ہو جاتا ہے, اس کے اسکول میں پرابلم ہے, کوئی بھی اس طرح کے ایشوز ہے, ایون کہ پیرنٹس کے ساتھ ان کے جو ہے وہ اس طرح سے بانڈنگ نہیں ڈیولپ ہو پا رہی, تب بھی آپ ان کو ماہر نفسیات کے پاس لے کے آئیں. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں کہ پرابلم سارے بہت وہ خود کوپ کر کے ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہم کیا کریں, اینڈ دین وہ جو پیئر ہوتے ہیں, ان کے فرینڈس ہوتے ہیں, وہ اپنے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. جیسے ان کو آفر کیا کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا, یہ چیز کر لو, اس سے تمہیں اچھا فیل ہوگا, تم وہ چیز بھول جاؤ گے. تو دیکھیں, ان کو تو نالج چاہیے, ایجوکیشن چاہیے, وہ جہاں سے بھی مل رہی ہے. تو ہمیں چاہیے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ایجوکیشن دیں, ان کو اچھے سے سائیکو ایجوکیٹ کریں تاکہ یہ اس طرف جائے نہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اتنے ینگ بچے, مجھے تو لگتا ہے شاید ہمارے سماج کا کوئی بھی جگہ, کوئی بھی حلقہ محفوظ نہیں ہے, چاہے اسکولوں کے باہر ہو,
کالجوں کے باہر, یونیورسٹیز کے باہر, آفیسز میں, کالیگس, ویئر ٹو گو, کون سی سیف اسپیس ہے بچوں کے لیے, ہم کس عمر سے بچے کو بتائیں کہ بیٹا say no to drugs, at what age؟ دیکھیے جب آپ کا بچہ, ایک تو یہ کہ رول ماڈل بھی آپ کے لیے ہونا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ اکثر جو ہے جن گھر کے بچے جو ڈرگس میں ہیں, کوئی بڑا اسموکنگ کر رہا ہے, کوئی بڑا کچھ کر رہا ہے, آپ ان کے رول ماڈل ہیں, وہاں سے چیزیں پک کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کرتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے, جو یہ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے, تو وہاں سے بھی یہ فالو کرتے ہیں. اکثر ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں, آپ دیکھیں ہوگے میرے بابا جو تھے وہ یہ چیز کر رہے تھے, یا میرا فلاں کزن کر رہا تھا تو میں اس کو دیکھ رہا تھا, میں نے ٹی وی پہ دیکھا, میں نے ٹی وی پہ دیکھا, سوشل میڈیا, سوشل میڈیا تھا اس پہ دیکھا. اور ایون کہ یہ بھی ہے کہ اسٹریٹ میں میرے پاس ایک پیشنٹ تھا یو کے سے, اس نے کہا کہ میم اسٹریٹ میں سب لوگ یوز کر رہے ہوتے تھے اور وہاں پہ جو سگریٹ پھینکتے تھے نا, تو میں اس کو دیکھ اس کو یوز کرتا تھا, اور I was very young, like 7 years you can say. تو کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو فالو کر رہا تھا. اب دیکھیں ان کو ان کی فیملی بہت اچھی تھی, کوئی پرابلمز نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن یہ ایک ریزن بن گیا. تو اس نے وہاں سے اٹھا کے اس کو کرنا شروع کر دیا, اور آہستہ آہستہ وہ اتنی سویر قسم کی ایڈکشن میں تھے. Christina, would you like to add to this? Yes, with the prevention that we do, our foundation stands on 5 pillars. That primarily is drug awareness, but environment, sports, arts and culture, and civic sense. Very nice. The idea is that we have to be engaged. Yes. More than anything else, not on the mobile, but engage, looking at each other's eyes and participate in a group, sharing and looking for, you know, a place that you will find that you belong to, because this is the age. That age, it's so. And our program Sport is the Answer, for instance, is that it is imperative that you are doing during that period that you have a hormone turbulence, that you will be physically active. And unfortunately, we are in a lazy nation Society, that we don't like very much outdoor activities, we don't do yes. So no, we keep on telling them that you have to endure, you have to test yourself in different ways. You have to endure the weather. You know, because there is a lot of participation, you know, the family itself will hold the child to go play outside. Said, bahut garmi hai, bahut thand hai. There is always one excuse. So when you do sports, you stimulate, you produce your endorphin and dopamine, and these are the powerful hormones that makes you feel happy, positive. So those stress and those bad feelings that you have during adolescence will disappear because you are producing the positive hormones. So it's a bit of a logic. So what we are trying to help the youth to do is to help them to develop a mechanism of self-defense, because as we know, there are lots of cousins, friends that will always convince you to do something else, and you have to have the power to say no. And we will meet 10 years from now. Let's see which road we have taken. Wow. So it's all about having a great communication. بات کرنا ضروری ہے, چھپانا دبانا ضروری. ایک تو ہماری جنریشن بھی وہ ہے جس میں کمیونیکیشن گیپ اتنا ہے. فیصل, جب حالات خراب تھے, پریشان تھے آپ, ایک ٹف فیز سے گزرے, ڈیورس کبھی بھی آسان نہیں ہوتی, نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص ایسا ہوتا آپ کا قریبی جو آپ کو صحیح بات سمجھا دیتا, تو اس راستے پہ آپ نہ چلتے, بجائے اس کی کہ وہ دوست آیا اور اس نے کہا ذرا یہ ٹرائی کرو تاکہ تم نم ہو جاؤ؟ ہم سمجھانے والے تو تھا ہی کوئی نہیں اصل میں, کیونکہ ماں باپ تو ہے نہیں, بہن ہے, اس کی شادی ہو گئی, بھائیوں میں بڑا تھا تو اپنی مرضی کر رہا تھا جو بھی کر رہا تھا. لیکن پھر بھی جو باقی رشتہ دار تھے انہوں نے شروع کیا, یہ بس ان کا فیصلہ علیحدہ رہنا چاہتے تو رہنے دیں ان کو. تو کبھی انہوں نے اتنا آ کے پوچھا نہیں کہ یہ کرو یہ کرو, کبھی نہیں پوچھا. تو بس آیا دل میں, کیونکہ پیار تھا اس کے ساتھ, اس نے بولا کہ میں چھوڑ دو مجھے, میں نے چھوڑ دیا اسے. اب اگر لوگوں کو یہ بتائیے, اگر آپ آتے ہیں ذرا پازیٹیوز کی طرف, ریہیب کی طرف آتے ہیں, جب آپ نے یہ سوچا کہ اب میں نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے, دس از ناٹ وٹ آئی ڈیزرو, اور آپ بہت زیادہ تکلیف میں تھے, آپ کو چوٹیں بھی لگی ہوئی تھی, ہی واز ان اے لاٹ آف پین, ابھی الحمدللہ یو آر ٹوٹلی فائن. مجھے یہ بتاؤ کہ ریکوری کا سفر کیسا تھا؟ آسان نہیں ہوتا, دیٹس واٹ پیپل سے. بہت سے لوگ شاید اس لیے بھی ریکور نہیں کرنا چاہتے کہ ان کو لگتا ہے کہ جس تکلیف میں ہم ہیں شاید ریکوری یا ریہیب اس سے زیادہ تکلیف دے گی, لہٰذا ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟
میم اگر کرنے کا ہے نا شوق لوگوں کو تو چھوڑنے کا بھی دم ہونا چاہیے تھوڑا سا. یہ کیا بات ہے. کیونکہ اگر اب میں نے 15 سال تقریباً کیا ہے یہ 15 سال 15 ایئرس. اگر 15 سال میں نے سو کے گزارے, اگر اس تکلیف سے نکلنے کے مجھے 15 دن جاگنا بھی پڑے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. واو. تو اس لیے ول پاور بہت ضروری ہے. اور آپ صرف ایک گول سیٹ کر لیں کہ یہ میں نے حاصل کرنا ہے اور یہ میں نے کر کے دکھانا ہے لوگوں کو. جو لوگ باتیں کرتے ہیں, جو تانے دیتے تھے, جو مذاق اڑاتے تھے, کر کے دکھایا ان کو. الحمدللہ وہ بھی آج فخر کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں فیصل آپ نے بہت اچھا کیا. تو بس آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے یہ کام. بس یہ کہ ہمت ہونی چاہیے, اپنے آپ کو صرف اللہ کے سپرد کر دیں بس, کیونکہ بعد میں بھی اسی کے پاس جانا ہے. کیونکہ اگر نشہ کر رہے ہیں تو فوت ہو گئے ہیں, مر گئے ہیں, تو اسی کے پاس ہی جانا ہے. تو کیوں نہ اگر چھوڑنے کے لیے ہمت کر رہے ہیں تو سب بس چھوڑ دینا چاہیے. اللہ کے سپرد کر دیں اور اللہ کا نام لے اور چل پڑے اپنے راستے پہ. انشاءاللہ آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. بس لوگوں نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ جی نہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے. اب یہ قبر تک ہی ہمارے ساتھ. بندہ پوچھے کہ آپ جب نہیں کرتے تھے اس وقت بھی تو زندگی گزر ہی رہی تھی نا, اب کرنے سے کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں, بلکہ ٹوٹلی بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا سب کچھ. اس سے باقی ہمت ہونی چاہیے, میں تو یہ کہوں گا. یعنی کہ جب آپ اس لت سے نکلتے ہیں تو آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو جاتی ہے, آپ کو رشتوں کی پہچان ہو جاتی ہے جو کہیں نہ کہیں مفل ہو جاتی ہے. آپ نے بتایا کہ آپ کے آس پاس ابھی بھی کئی ایسے لوگ ہیں, جاننے والے ہیں جو اس عادت میں پڑے ہیں. کیا ان کو بیٹھ کر آپ سمجھاتے ہو, ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ دیکھو اگر میں نے اوور کم کر لیا ہے تو تم بھی اس بیماری سے باہر نکل آؤ؟ جی میم ایسے یہ ہیں میرے کچھ دوست جنہوں نے چھوڑ دیا ہے, ان کے اب کر رہے ہیں, وہ پاؤڈر کرتے تھے تو انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کیا کیا ہے جی, پاؤڈر کی جگہ چرس پکڑ لیے, افیم پکڑ لی. میں نے کہا یار جب نشہ ہی نہیں کرنا پھر یہ کیوں کر رہے ہو؟ بس اصل میں ان کے دماغ میں ایک یہ ہے نا کہ ایک نشہ ہے, کرنا تو پڑے گا تبھی نیند آئے گی, کہ اس کے بغیر نیند نہیں آئے گی. سارا مسئلہ ان لوگوں کا, ہم جتنے بھی ایڈکٹ لوگ ہیں نا, اصل میں ہم کہتے ہیں بس سکون اور کچھ نہ ہو, کام نہ کرنا پڑے, کچھ نہ کرنا پڑے, کام نہ کرنا پڑے. ڈاکٹر صاحبہ کچھ کہنا چہتی ہیں اس میں, پلیز بتائیے. جی اس میں یہ کہ ان کو بہت جو withdrawal symptoms ہوتے ہیں نا اس کو لے کے بہت خوف میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اگر ہم ڈرگس چھوڑ دیں گے تو اس سے ہمیں نیند نہیں آئے گی, ہم اس کے بغیر رہ نہیں پائیں گے, ہمارا کانفیڈنس کم ہو جائے گا, ہمارا حالت خراب ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے اس میں سیزرز ہوتے ہیں, ٹریمرز ہوتے ہیں اور بہت واقعی withdrawal symptoms ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ بالکل گھبرائے نہیں, ڈرے نہیں, اس کے لیے میڈیکیشن موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں, میڈیکیشن کے ساتھ آپ کے withdrawal symptom کو بہت اچھے سے مینیج کیا جاتا ہے. آپ کو زیرو پین ہے, آپ کو کچھ بھی اس طرح کے withdrawal symptoms فیل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے ایک سٹیپ لینا ہوگا. یا ایک تو کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ولنگ ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹریٹمنٹ کرائیں, جیسے کہ فیصل ابھی بتا رہے ہیں, اور کچھ میں اس فیئر کی وجہ سے وہ ولنگ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, وہ کنفیوز ہوتے ہیں اور وہ بہت دفعہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نکلیں گے اس چیز سے, لیکن پھر وہ اس ڈر سے دوبارہ اسی چیز میں آ جاتے ہیں. تو وہ ایفرٹس کرتے رہتے ہیں. تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ آئیں, ایکسپرٹس کے پاس آئیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے اس چیز سے نکل سکتے ہو, اور بالکل بھی وداؤٹ اینی فیئر, وداؤٹ اینی پین آپ اس سے ایزیلی نکل سکتے ہو. آپ کی ڈیٹاکسیفیکیشن بہت اچھے سے ہو سکتی ہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, بہت سے لوگ جو چاہتے ہیں مدد کرنا ان بچوں کی جو اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں, وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں, I'm sure فیصل نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ ہم نے کتنے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی لیکن ریلیپس ہو جاتا ہے. وہ بچہ نشہ چھوڑتا ہے اور پھر اس لت میں لگ جاتا ہے. کیا ریلیپس کے ڈر سے یا اس گمان سے ہم لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دیں؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں باقی ڈیزیزز ہیں, کیا اس میں ریلیپس نہیں ہوتا؟ تھینک یو فار آپ دیکھیں ڈائبٹیز کی آپ بات کریں, آپ ہائپر ٹینشن دیکھیں, اس میں اس سے زیادہ ریلیپس ریٹ ہے. تو ہم اس کو تو بہت, کینسر ہے تو ہم اس میں تو بہت جو ہے ایمپتھی شو کرتے ہیں, ہم بہت زیادہ جو ہے پیشنٹ کا خیال رکھتے ہیں, لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. تو اس میں آپ ریلیپس کے ڈر سے ان کو کیسے ان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں, تو بہت غلط ہے. اور دیکھیں سب کے سب تو ریلیپس نہیں ہوں گے نا, بالکل 100% تو ریلیپس نہیں ہے, وہی ہے 60 to 70% ریلیپس ریٹ اگر ہے بھی تو 40% جو ہے وہ ریکوری میں بھی تو ہیں. تو کیا پتہ یہ انہی میں ہوں. تو آپ اس چیز کے ٹرائی نہ کریں. اب دیکھیں ایک چیز میں کانسیپٹ یہاں بہت کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایڈکشن ایک کرونک پرابلم ہے, دیٹ مینس یہ مینج ہو سکتی ہے, ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو آپ پھر اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے تو لے کے آئیں,
ہم ان کو اسکل سکھاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے, اس سے کیسے نکلنا ہے. اگر آپ کا پیشنٹ 4 ایئرس 5 ایئر, میں ان کو بہت اپریشیٹ کری تھی, 4 ایئرس بہت ٹائم ہوتا ہے, 15 سال کے بعد, اور ابھی 4 سال سے ہی کلین ماشاءاللہ. جی, اور اگر ریلیپس ہو جاتا ہے تو اتنا بہت بڑا پرابلم نہیں ہے, وہ ریلیپس ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیزیز پھر سے سٹارٹ ہو گئی ہے. تو وہاں پھر سے آپ وہی چیزیں سیکھ کے جو آپ کو بتائی گئی ہیں ان کو اپلائی کریں گے اور پھر سے آپ اپنے ٹریک پہ چل پڑیں گے. یہی ریکوری ہوتی ہے. تو ریلیپس از اے پارٹ آف ریکوری. آپ اس کو یہ مت کہیں کہ ریلیپس کی ہوتا ہے تو ہم جی ٹریٹمنٹ ہی نہیں کرائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ ہے کہ ریلیپس کے ریٹ کو منیمائز کرنے کے لیے فیملی کو بھی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. وہ جو سوسائٹی جیسے جہاں پہ یہ رہتے ہیں ان کو بھی بتایا جاتا ہے, جو سگنیفیکنٹ ادرز ہیں ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے نا. یہ ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے ریلیپس کا کہ ابھی وہ ٹھیک ہو کے جاتے بھی ہیں تب بھی کچھ عرصہ وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ پریویس جو ایکسپیرینس ہے اسی سے دیکھتے ہیں. They say that 50% of the recovery of drug abuse is in the willpower and they wanted to be cured. And he did want to be Because cured. of his willpower, he Willpower. Yes. It was so when you wanted to be cured, you don't want to follow that path. I mean, you're already 50% cured. So the آپ rest 50% ویسے ہی کیور ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ ارادہ کر لیں کہ آپ کو ٹھیک ہونا ہے. کرسٹینا, how important is to communicate with your children? For parents, a lot of parents don't even know what their children are doing. And even if they know what they're doing, they fail to communicate. ہمارے ہاں بچوں سے بڑے بات نہیں کرتے, وہ شادیوں پہ جاتے ہیں, پارٹیز میں جاتے ہیں اور اس طرح کا کام ہوتا ہے. بعض بچوں کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے پانی میں یا ان کی کولڈ ڈرنک میں کسی نے کچھ ملا دیا ہے. ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں, پیرنٹس کو کیسے بتائیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ پلیز. Right now we have trained 500 teachers from the federal education system, and they are doing this campaign of drug awareness. It's a life skill program which is very important for you to learn how to say no. To say no. Because we don't know how to say no. Especially if someone that it's your cousin or that you like, Or a friend. you will not, or a friend, you will not reject. You tend to accept. So this life skill program is very important because you have to know what is good for you. And that the drugs is proven that there is no benefit out of it. So you have to be able to say no. So this is, and the communication that you were talking about, it's very important. The word is not a pretty word today, and I want to be very clear, and I said this happiness is quite overrated. So it's to live a good life. It's something that's less than what is the entertainment industry it shows to you, that you know those typical thing that to be happy is to have a mansion, to have an amazing car, is that what basically the adolescents are aiming now? So we are very distant to the values of life, the real values of life. So we became very materialistic. In fact, we have a recommendation in United Nations Drugs and Crime regarding to the bad influence of entertainment industries, that they should control, like they have control tobacco as well. They should control the same way alcohol and so drugs intake, because it's all glamorization. No? آپ نے بہت اچھی بات کی کرسٹینا کہ ہمارا میڈیا اس کو گلیمرائز کرتا ہے. جس طرح فیصل نے بھی کہا کہ میں نے ڈرامے فلمیں دیکھے اور میں نے یہ دیکھا کہ جو ایک ہیرو ہے, جو ایک ماچو مین ہے, وہ تو یہ سارے نشے کرتا ہے, تو میں بھی یہ نشہ کرتا ہوں, اور اگر ہارٹ بریک ہوگا تو کوئی بات نہیں, میں بھی نشہ کروں گا. کیونکہ فلموں میں میڈیا پلیز اے ویری سگنیفیکنٹ رول. فیصل, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا بھی, ہمارا اپنا نیشنل میڈیا بھی, کیا اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے کہ کس طرح ایک غلط مثال ایک بچے کی زندگی پورے خاندان کو تباہ کر سکتی ہے؟ جی میم, اسی طرح ہی ہے کہ اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں فلمیں, خاص کر فلموں میں زیادہ تر یہ چیزیں آتی ہیں, شوز میں یا ڈراموں میں تو کم ہی ہیں. تو فلموں میں اسی طرح کہ اگر وہ فلم دیکھ رہے ہیں تو اسے فلم کی طرح نہ دیکھے, اس میں کچھ سبق بھی ہوتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے پوری پکچر میں اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اگر وہ گنڈا ہے تو اس کا اینڈ کیا ہو رہا ہے, اگر وہ نشہ کرتا ہے اس کا اینڈ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی لور ہے تو اس کا اینڈ کیا ہو رہا ہے. تو کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے, نہ کہ بس جی فلم ہے اب میں نے یہ کرنا ہے, یا تو صرف انٹرٹینمنٹ کی رکھے کہ بس ٹھیک ہے میں نے دیکھ لیا بس ٹھیک ہے. اب یہ تو نہیں ہے, اس میں چیزیں پک کرنی شروع کر دو جی, کچھ نیگیٹو پک کرتے ہیں اور کچھ
पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं। यानी कि अगर आप ये देखकर इंस्पायर हो रहे हैं कि एक शख्स अगर मनशियात कर रहा है तो फैसल का ये कहना है कि आप उसका अंजाम भी देखें, उससे इंस्पायर आप तब हो जब उसका अंजाम अच्छा, उसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। मीडिया का इसमें यही किरदार है, मीडिया का काम है दिखाना, लेकिन आगे हमने करना है। मीडिया ने तो ये पहचान तो हमें हमने करनी है, हमने अपने आप को पहचानना है कि हम इस लायक हैं, हम किस लायक हैं, या हमने ये करना है, हमने ये करना है, दोनों में से एक फैसला लेना है ना। मुझे ये बताओ, आगे अपने आप को 5 सालों में कहाँ देखते हो, क्या ख्वाब हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ? मैम ख्वाब तो काफ़ी हैं, लेकिन बस जिस तरह ज़िंदगी की अच्छी ज़िंदगी चल रही है कि हर इंसान के साथ मिल रहा हूँ, रिश्तेदार के साथ भी मिल रहा हूँ, अपने भाइयों बहनों के, खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे कल तक यही भाई मुझे दुश्मन लगते थे जी कि जी मुझे इन्होंने हेल्प नहीं किया, ये मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूँ। नुकसान भी किया मैंने लोगों के, ख़ासकर दोस्तों के बहुत किए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज मैंने छोड़ा तो उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, क्या बात है, माफ़ किया, और आज भी मुझे साथ लेके चलते। अब पहले साथ नहीं बिठाते थे, अब साथ लेके चलते, कहीं भी कोई शादी ब्याह कोई दुख है कहीं भी वो मुझे सबसे पहले याद करते हैं, बुलाते हैं कि फैसल आओ चले, आज इधर जाना है अच्छे कामों के लिए। तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आगे अपना इंशाल्लाह अपना काम कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, और मैं कोशिश करूँगा ये ऐसे ही चलती रहे, बेहतर से बेहतर कर सकूँ, और कुछ अगर हिम्मत है तो दूसरे भाइयों को समझा सकूँ जरूर कि इनमें से निकले। क्रिस्टीना ने एक बड़ी प्यारी बात की थी, वो ये कि अपने आप को मसरूफ़ रखना, फिजिकल एक्टिविटी में मसरूफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप स्पोर्ट्स की तरफ आते हो, जब आप रीहैब में थे तो क्या वहाँ आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ कराया जाता था? जी मैम, मैं ज़्यादातर क्रिकेट खेलता था वहाँ पे, जी क्रिकेट और फुटबॉल, जी, और बैडमिंटन भी खेलता था, क्योंकि मसरूफ़ रहना, क्योंकि खाली मसरूफ़ रहना ज़रूरी है। अगर फारिग बैठा हूँ तो वो फिर पुराने ख्याल चलते रहते दिमाग में, मैं यार यहाँ पे बैठा था ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी इस तरह के आपको थॉट्स आ रहे हैं तो आपको मसरूफ़ हो जाना चाहिए। अगर काम नहीं है तो घर वालों के साथ बैठ जाए, शेयरिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। अब ये तो नहीं कि आप उन बातों को लेके फिर बैठ जाए और फिर अंदर ही अंदर अपने आप को खाते जाए, मारते जाए, और फिर उसी रास्ते पे चल पड़े, ऐसे नहीं होना चाहिए। मसरूफियत बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा, बहुत से बच्चे बच्चियाँ पेरेंट्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और फैसल से इंस्पायर्ड हुए हैं, आई एम श्योर क्रिस्टीना से भी इंस्पायर्ड हैं कि एक बहुत बड़ा लॉस व्हेन शी लॉस्ट हर ओनली सन। और हम अभी यही बात कर रहे थे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इस फाउंडेशन के थ्रू करीम इज़ अलाइव, और करीम की वजह से कितनी ज़िंदगियाँ हैं जो कि क्रिस्टीना के थ्रू बच रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हो रही हैं। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगी जो कि इस आदत से जान छुड़ाना चाहते हैं मगर हिम्मत नहीं कर पा रहे, उतने बाहिम्मत नहीं जितने फैसल हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उसमें ये कि ट्रस्ट करें और रिलैक्स रहें। आप माहिर नफ्सियात के पास जाएं, डॉक्टर के पास विज़िट करें, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ये। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, जैसे फिज़िकल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं, पूरा एक मतलब घर जैसा माहौल हम प्रोवाइड करते हैं। उनकी इमोशनल नीड्स पूरी हो रही हैं, उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, उनकी काउंसलिंग हो रही है, उनको इंडोर आउटडोर जो एक्टिविटीज़ है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो एक पूरा कम्प्रीहेंसिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। और स्टार्ट का जो पीरियड है वो मेडिकेशन के साथ, और साथ ही साथ जो उनके फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने बात की कि इश्यूज़ होते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम, उसको एड्रेस किया जाता है। एंड देन जैसे मैम ने बात की कि जो लाइफ स्किल ट्रेनिंग है, जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, अर्ली रिकवरी है, तो उनको लाइफ स्किल ट्रेनिंग दी जाती है कि अब उन्होंने कैसे गोल सेट करना है फ्यूचर, आगे उनकी क्या प्लानिंग है, बाहर जाके उन्होंने कैसे रीइंटीग्रेट करना है सोसाइटी में, कौन सा काम उनके लिए बेहतर है, लोगों को नो कैसे कहना है, जो रियलिस्टिक डिमांड्स हैं, क्रिटिसिज्म है, उसको हैंडल कैसे करना है, ये प्रॉपर उनको सिखा के भेजा जाता है। और सिर्फ यही नहीं कि वहाँ तक, उनके ऑन गोइंग जो है आफ्टर केयर प्लान उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो इसलिए बिल्कुल ना जो है उम्मीद रहें, इंशाल्लाह जो है उनके लिए बहुत आसान ये प्रोसेस हो जाएगा। पहला स्टेप है विल पावर और इरादा, वो कुव्वत इरादी कहते हैं ना, इट्स योर विल पावर। आप जिस दिन ये फैसला कर लेंगे कि आपने या खुद को ठीक करना है या अपने बच्चे को ठीक करना है, अल्लाह ताला रास्ते बनाएंगे। जी मैं अभी ऐड करना चाहूँगी, विल पावर की बात ही बहुत ज़रूरी है बताना कि विल पावर ज़रूरी नहीं है कि विल पावर हो ही तो ही आप ट्रीटमेंट में आएंगे, विल पावर को भी बनाना पड़ता है, बिल्ड करनी होती है, ठीक है, उसको बिल्टअप करना है। अब इसमें फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है कि आप उनको अपने बच्चे को मोटिवेट करें। उसके लिए होता है कि आप मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करते हैं, इंटरवेंशंस करते हैं, आप एक बिठाते हैं, वो जो उनके फियर है
ان کو آپ ڈریس کرتے ہیں کہ یہ چیزیں تو وہ ریڈی ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. فیملی ریڈی کر کے پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے, فردر اس کی موٹیویشن پہ کام کرتے ہیں. آپ یقین کیجیے ایسے پیشنٹ جو 0% بھی ریڈی نہیں تھے وہ ریڈی ہوئے اور ٹریٹمنٹ ان کے بہتر ہوئے, آج وہ سکسیسفل ہیں. ماشاءاللہ. تو اس درد سے بھی ہمیں یہ نہیں کرنا. Before we wrap up, Christina, what would you like to say? I'm just saying that look at how many things is involved for the treatment. Yeah. We are talking about prevention. It's not to be there. Let's not be It's there. identify that this is not good for you. It's simple as that. It's logic. It's logic. I mean, so if you go there, you're not solving any of your problems that you think that you have, and you are going to end up have to go to all through this process تو کتنی of اچھی بات ہے کہ rehabilitation. آپ یہ سیکھ لیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر زندگی میں پریشانی ہے خود کو نم کر لو اور یہ استعمال کرو, تو آپ کو کتنی تکالیف سے گزرنا ہے. کرسٹینا ایک ہی بات کہتی ہیں, لرن ٹو سے نو. کوئی آپ کے پاس آتا ہے جو آپ کو اپنا دوست کہتا ہے, وہ دوست نہیں ہے. جو آپ کی زندگی کو کھیل رہا ہے, اس سے مذاق اڑا رہا ہے, آپ اس کو نہ کہہ دیجئے, منع کر دیجئے. کرسٹینا, a lot of people have lost their children because of this. Any sweet and short message for them? Well, and they continue to lose. I They mean, do. that's the problem. In the daily accidents on drug-related happening, and of course, no one wants to talk about, like we mentioned before. They say, "Oh, he had a heart attack." How can an 18 years old have a heart attack, or 17, or 19, unless you have a congenital problem in the family? Otherwise, no. He has taken something. So I just request the mothers to join hands with us, because it's not about my son or their son, it's about everyone's son. Everyone's children, yes. Children, everyone's children. So, I mean, the neighbors is my responsibility, the children of the neighbors. Everyone is my responsibility. The children of this nation is our mother's Very well said. responsibility. Very well So, I would like to just request the mothers to join hands and on the prevention campaign. Yes. So we can definitely succeed to or achieve the goals. Yeah. Quickly, فیصل جاتے جاتے, being the chief guest of the show, کیا پیغام دینا چاہو گے ان ینگ بچوں کو جو آج آپ کی بات سن رہے ہیں, جنہوں نے اور آج ان کو یہ یقین ہوا ہے that this is possible, آپ خود کو ٹھیک کرنا چاہیں تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں, اگر فیصل کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. کیا میسج دیں گے؟ میسج یہ ہے کہ اگر ان کے لیے کہ اپنی ہمت نہ ہاریں, اگر کر رہے ہیں تو اپنے گھر والوں سے لازمی شیئر کریں تاکہ وہ آپ کی مدد کر سکیں, اور کبھی بھی حقیقت سے فرار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو ہو رہا ہے اس کو گھر والوں کو بتائیں تاکہ وہ آپ کی مدد کر سکیں اور آگے چلنے دیں اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے, نہ کہ اب ساری عمر آپ چھپا لیں کہ میں نہیں کرنا, نہیں بتا رہا. تو بہت غلط چیز ہے یہ. بتانا بہت ضروری ہے, شیئرنگ بہت ضروری ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. گھر والوں کو بتائیں کہ ظاہر سی بات اگر میں بیمار ہوں تو میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا, میں ٹھیک تو نہیں ہوں گا نا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو اس لیے مجھے گھر والوں کو بتانا چاہیے کہ وہ میری مدد کر سکیں. اور جو لوگ, کچھ ایسے لڑکے بھی ہیں, کچھ دوست میرے ایسے بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, تو وہ اگر مدد کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ میرے لیے غلط کر رہے ہیں, لیکن اس کو سوچنا چاہیے آپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. بالکل. کوشش کیجئے کہ اس راستے پہ نہ پڑیے. پریونشن از بیٹر دین کیور. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ اس راستے پر چل پڑے ہیں تو ہیو سم ول پاور, اور اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالیے, اس کو بچائیے, کیونکہ اس سے زندگیاں, نسلیں تباہ ہوتی ہیں. زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس کو خراب مت کیجئے, وقت سے پہلے موت کو دعوت مت دیجئے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.